افغانستان میں یہ سیاہ وردی والے اہلکار کون ہیں اور اس نئی فورس کو افغانستان میں کیوں متعارف کروایا گیا ہے؟ طالبان کی حکومت مسلسل افغانستان کے اندر امن کو قائم کرنے اور حکومتی معاملات کو ایسے طریقے سے چلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکام نے اپنی تشکیل 9 افغان پولیس فورس کے لیے نئی یونیفارم متعارف کروا دی ہے۔ گزشتہ سال 20 سالہ جنگ اور غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان کی فوجی پیش قدمی کے سامنے مغربی حمایت یافتہ حکومت اور اس کے سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور آخرکار طالبان اپنی امارات اسلامی کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ٹھہرے، یہاں تک کہ اس حکومت کو جو کہ امریکہ کی سپورٹ سے وہاں پر قائم کی گئی تھی، اس کے صدر اشرف غنی کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور وہ ابھی تک ملک سے فرار ہیں۔ وزارت داخلہ نے جس کی قیادت طالبان حکام خود کر رہے تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ پولیس فورس کے لیے ایک نئی وردی تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے بدری 313 کے نام سے ایک فورس تیار کی گئی تھی۔ یہ فورس مکمل طور پر ایکوپڈ فورس تھی جس نے طالبان کی حکومت قائم کرنے میں سب سے اہم اور کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایک مکمل ٹریننگ شدہ فورس تھی جو طالبان کی پیش قدمی کے لیے اہم کردار ادا کرتی رہی۔ بریفنگ میں کچھ افسران کی جانب سے پہنے جانے والی نئی وردیوں پر نظر آنے والی اہم تبدیلیاں رنگ کے لحاظ سے نظر آئیں، جو کہ اب سرمئی نیلی کے بجائے گہرا سبز ہو گیا ہے اور افغانستان کے سہ رنگی ریپبلکن پرچم کی جگہ طالبان کی امارات اسلامیہ کے جھنڈے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ طالبان روایتی جمہوریہ پرچم کو تسلیم نہیں کرتے جسے مغربی حمایت یافتہ حکومتیں استعمال کرتی ہیں، جو 2001 میں غیر ملکی افواج کے طالبان حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اقتدار میں آئی تھی۔ طالبان نے 1996 سے 2001 تک حکومت کرتے وقت اسلامی امارات کا جھنڈا بھی استعمال کیا تھا، جو سفید سیاہ عربی حروف کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول کو ظاہر کرتا ہے۔ قائم مقام نائب وزیر داخلہ مولوی نور جلال جلالی نے کہا کہ نئی وردیوں والی پولیس فورس کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اولین ترجیح دی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کے حجم کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفی ذکور نے کہا کہ 20,000 یونیفارم ایک مقامی کمپنی سے کانٹریکٹ کے تحت تیار کی گئی ہیں اور آنے والے ہفتوں میں مزید 1,00,000 یونیفارمز تیار کی جائیں گی، جو کہ اس فورس کے اہلکاروں کو فراہم کی جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس فورس کے لیے نئی بھرتیاں بھی کی جائیں گی اور نئی بھرتیوں کے لیے ایک مکمل طریقہ کار متعارف کروا دیا گیا ہے، جس کے تحت نوجوانوں کو اس فورس میں شامل کیا جائے گا تاکہ وہ افغانستان کے اندر سیکیورٹی کے اہم امور کو سر انجام دے سکیں۔